الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح، ایک ہے انسان کا بدن اور ایک ہے اس کا دل، ایک ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن۔ جسم ہو یا روح، بدن ہو یا قلب، ظاہر ہو یا باطن، اس کی اصلاح بندے پر فرض ہے، اس کا تزکیہ، اس کی اصلاح بندے پر فرض ہے۔ اور اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اعمال دیے ہیں۔ تو اعمال اور احکام بھی دیے، اعمال و احکام کے ساتھ اللہ نے بندوں کو توفیق بھی دی، اور توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسمانی طاقت بھی دی۔ تو اللہ ہی کی طرف سے احکام، اللہ ہی کی طرف سے توفیق و ہدایت، اللہ ہی کی طرف سے عمل کرنے کی طاقت و قوت۔ پھر بندہ جب کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس عمل کی نسبت اللہ بندے کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ سب کچھ پروردگار کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ کی طرف سے عطیہ، اللہ کی نوازش۔ تو جب سب کچھ اللہ ہی کی نوازش ہے تو پھر نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مگر اللہ نے اپنے بندوں کی ہمت افزائی کے طور پہ اللہ نے عمل کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے، اور جب اس عمل پر اجر و ثواب دینا ہوا تو اجر و ثواب کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ تو عمل کی نسبت بندے کی طرف اور ثواب کی نسبت اللہ کی طرف۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی فضل، اللہ کے فضل الہی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے بندوں پر اصلاح کو فرض کیا ہے، اور اصلاح کے دو درجے ہیں، اصلاح کے دو طریقے ہیں۔ اصلاح کا پہلا طریقہ کہ ہماری اصلاح ہو جائے، یہ جذبہ، یہ تمنا ہر سالک میں ہوتی ہے۔ تو اصلاح کے دو درجے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ اصلاح کا ایک درجہ توبہ، استغفار،
کس چیز سے توبہ استغفار؟ اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تو توبہ استغفار یہ ہے کہ کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، نفاق سے توبہ۔ اگر مومن ہے تو پھر گناہوں سے توبہ، اور گناہوں سے توبہ میں ندامت بھی شامل ہے، توبہ میں گناہوں کا چھوڑنا بھی شامل ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی شامل ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اصلاح کا پہلا درجہ توبہ استغفار، مگر توبہ استغفار صرف زبانی نہیں، بلکہ توبہ استغفار کا مطلب گناہوں پر ندامت و شرمندگی، اس کے چھوڑنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ، اور پھر اسے نہ کرنا، یہ ہے اصل توبہ۔ اگر انسان توبہ توبہ کرتا رہا اور وہ گناہ کی صفت اس میں باقی رہی تو یہ اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا حوض ناپاک ہو جائے، پانی کا حوض ناپاک ہو جائے، ٹانکی ناپاک ہو جائے، کنواں ناپاک ہو جائے، اس میں مردہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا چوہا پڑا ہوا ہے، آپ اس میں سے پانی نکالتے جائیں، لیکن وہ مردہ اس میں موجود ہے، تو موجود مردہ کے ہوتے ہوئے وہ ٹانکی، وہ حوض، وہ کنواں کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ پاکی کی ایک ہی شکل ہے، اصلاح کی ایک ہی شکل ہے کہ اس مردے کو پہلے نکالا جائے، پھر اس کی صفائی کی جائے۔ اسی طرح دل میں اگر کوئی گناہ بیٹھا ہے، ظاہر کا کوئی گناہ یا باطن کا کوئی گناہ اگر موجود ہے، اس کے باقی رکھتے ہوئے، اس کا ارادہ رکھتے ہوئے اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو یہ توبہ استغفار اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا درجہ کہ توبہ استغفار اس انداز میں کہ گناہوں کے چھوڑنے کا عزم ہو جائے، گناہ کو چھوڑ بھی دے اور اس پر ندامت و شرمندگی بھی ہو، یہ اصلاح کا پہلا درجہ۔ اصلاح کا دوسرا درجہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات اعمال پہ چلنا، اور چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف دل کا لگا ہونا، انابت کا ہونا، رجوع اللہ کا ہونا، یہ اصلاح کا دوسرا راستہ۔ اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف دل کا لگنا، اللہ کی طرف دل کا لگا رہنا، اللہ سے ربط و تعلق کا بنائے رکھنا، یہ اصلاح کا دوسرا راستہ ہے۔ دونوں راستے کو اپنانے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر یہ تمنا ہے، یہ جذبہ ہے کہ میری کامل اصلاح ہو جائے، میری کامل اصلاح ہو جائے، تو کامل اصلاح کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری، توبہ استغفار، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ دو چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں بار بار دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اصلاحی کوششیں کرتے رہے۔ وہ اصلاحی کوششیں کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو پیغام دیا اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے بچنے کی جو پیشن گوئی اور وعید سنائی، تو آپ نے فرمایا یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، جتنے گناہ ہیں، معصیت ہے، جس درجے کی خرابیاں ہیں، ان تمام سے توبہ کر لو، ثم توبوا الیہ،
پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پابندی اور اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ توبو الیہ ہے۔ یہ دو چیزوں کا حکم دو باتوں کا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا۔ اب ذرا غور سے آگے کی بات سنیے گا کہ اگر دو چیزیں انسان میں ہوتی ہیں، توبہ استغفار اور اعمال پر پابندی، اللہ کی طرف رجوع، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تم پر موسلادھار بارش، مسلسل تمہارے اوپر بارش ہوتی رہے گی۔ اگر دیکھنے میں سوکھا پڑا ہوا ہے، انسان پانی کے لیے، بارش کے لیے پریشان ہے، تو اللہ یہ ظاہری بارش بھی تم کو عطا کرے گا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں پر رحمت کی مسلسل بارش برسائے گا۔ اللہ تمہارے دلوں پر نور کی مسلسل بارش برسائے گا۔ اللہ تمہارے دلوں پر تجلیات کی مسلسل بارش برسائے گا۔ جس طرح بارش کے قطروں سے زمین نرم ہوتی ہے، زمین ہری بھری ہوتی ہے، پودے اگلتے ہیں، پھول بوٹے نکلتے ہیں، زمین میں کشش جاذبیت پیدا ہوتی ہے، چلنے والوں کی نظریں ادھر اچک جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کے قطرے پڑے، زمین کی نرمی آئی، اس میں پھول نکلے، تو ہر انسان کی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں، کشش اور جاذبیت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح توبہ استغفار اصلاح کی بنا پر اللہ کے انوارات کی بارش، تجلیات کی بارش، رحمتوں کی بارش، نور کی بارش تمہارے دلوں پر ہوگی، تو دنیا کی زمین کی طرح تمہارا دل بھی، تمہارے دل کی زمین بھی نرم بنے گی، تمہارے دل پر بھی محبت و معرفت کے پھول اگیں گے، تیرا دل بھی پربہار رہے گا، تمہارے دل میں بھی کشش اور جاذبیت پیدا ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر دل کی زمین کو نرم کرنا ہو اور تجلیات و انوارات کی بارش کو دل پہ اتارنا ہو، تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا ہوگا، ایک توبہ، ایک استغفار، توبہ استغفار اور اعمال کی پابندی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلی بات بتائی کہ اللہ رب العزت یا تو ظاہر میں آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری کھیتیاں لہلہا جائیں گی، یا پھر دوسرا فائدہ کہ تمہارے دل کی زمین پر انوارات کی بارش ہوگی۔ اور پھر آگے کہا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ طاقت و قوت میں اضافہ کس کو کہتے ہیں؟ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بہت طاقتور، یہاں تک کہ قوم عاد نے دعویٰ کر دیا تھا کہ من اشد منا قوہ، پوری دنیا میں ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ ایسی طاقتور قوم جو اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشتے تھے، پہاڑوں میں مکان بناتے تھے، ایک مکان نہیں، مکان کے اندر دوسرا، دوسرے میں تیسرا، تیسرے میں چوتھا، پہاڑ کے اندر اندر تراش تراش کر مکان بناتے تھے۔ من اشد منا قوہ، جس قوم کو طاقت قوت پہ ناز تھا، ایسی قوم سے حضرت ہود فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو تجھے اللہ تعالیٰ تیری طاقت، تیری قوت میں اضافہ کرے گا۔ یہاں عارفین فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی برکت سے اللہ رب العزت یا تو تمہیں جسمانی قوت عطا فرمائیں گے، یا مالی طاقت و قوت عطا فرمائیں گے، یا رعب اور دبدبے کی طاقت اللہ عطا فرمائیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر، دل کی نورانیت میں اللہ اضافہ کریں گے۔ تمہارے دل کی جو طاقت ہے نورانیت، تمہارے دل کی جو طاقت ہے
باطنی جو طاقت ہے وہ باطنی طاقت، وہ نورانیت کی طاقت میں اللہ اضافہ کریں گے۔ گویا اگر ہم کو ظاہر میں طاقت و قوت اضافہ چاہیے تو بھی اس کا راستہ، اگر باطنی طاقت و قوت چاہیے، دل کی طاقت و قوت چاہیے، روح کی طاقت و قوت چاہیے، اس کا بھی راستہ اصلاح، جس کے 2 درجے، توبہ استغفار، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع، یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن قوم عاد کو اتنی ساری بشارت سنانے کے باوجود قوم عاد نافرمانی پہ رہی، گناہوں پہ لگی رہی، گناہ سے باز نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ ظاہر کو بھی بناتے ہیں، اس کے باطن کو بھی روشن کرتے ہیں، اور اللہ کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کے ظاہر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اس کے باطن کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ مسلسل کئی رات کئی دن تک ایک خطرناک طوفانی ہوا چلتی رہی۔ وہ طوفانی ہوا ایسی خطرناک تھی کہ جس طرح بڑے بڑے درخت ہواؤں اور طوفان سے زمین پہ پڑ جاتے ہیں، اسی طرح قوم عاد کے لوگ زمین پر گرے پڑے تھے، اور ہوائیں انہیں اچھال اچھال کر درختوں سے، عمارتوں سے، پہاڑوں سے، ٹیلوں سے اچھال اچھال کر گراتی، اور اسی طرح گر کر وہ مر جاتے تھے۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بھی دکھلا دی کہ اگر تم نافرمان بن کے رہو گے تو ہم تجھے کوئی نہ کوئی سزا دے دیں گے۔ اللہ رب العزت کے سزا دینے کا انداز بھی مختلف ہے۔ فرعون، اسے اللہ نے پانی کے ذریعے عذاب دیا۔ قارون، اسے اللہ نے زمین میں دھسا کر زمین کے ذریعے سزا دیا۔ قوم عاد، اسے اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے عذاب دیا۔ بنی اسرائیل، اس کے اوپر صاعقہ بجلی یعنی آگ برسا کر اللہ نے عذاب دیا۔ یہ 4 طرح کے عذاب کا نمونہ اللہ نے دکھلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے، ظاہر ہے، انسان کا جو ظاہر ہے، یہ ظاہر حصہ 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ ہمارا جو ظاہر بدن ہے، یہ ظاہر بدن 4 چیزوں سے بنا، ایک آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے۔ تو جو ہمارا ظاہر جسم ہے، یہ ظاہر جسم 4 چیزوں سے بنا، تو اللہ رب العزت نے عذاب کے 4 نمونے دکھا دیے۔ مٹی سے بنے ہوئے میں مٹی سے بھی تجھے عذاب دے سکتا ہوں، پانی سے بنے ہوئے میں سیلاب سے بھی تجھے عذاب دے سکتا ہوں، ہوا سے بنے ہوئے ہوا کے ذریعے تجھے تباہ کر سکتا ہوں، ان تمام چیزوں سے میں تجھے تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ آگ سے بنے ہوئے میں آگ کے ذریعے تجھے تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ اگر تباہی سے بچنا ہو، بربادی سے بچنا ہو، ہلاکت و عذاب سے بچنا ہو تو اپنی اصلاح کر لو۔ اصلاح کے 2 راستے استغفار ہے اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ رجوع کہتے ہیں دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، جس کو ہم انابت بھی کہتے ہیں، رجوع اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے ربط و تعلق بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے 2 نقصان ہیں۔ بہت سارے نقصان ہیں گناہوں کے، نافرمانی کے بے شمار نقصانات ہیں، ان میں 2 سب سے اہم ہے۔ گناہوں کا ایک سب سے اہم نقصان اللہ کی سزا کا مستحق بن جانا۔ اب سزا کے مختلف انداز ہیں۔ گناہوں پر اللہ کی سزا، اور دوسری سزا جو سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اہم یہ ہے کہ اللہ سے جو ربط و تعلق ہے، اللہ سے بندے کے دل کا جو تعلق ہے، ایک ایمان والے کے دل کا جو تعلق ہے، جو ربط ہے، اس ربط میں، اس تعلق میں، اس کانٹیکٹ میں کمی آ جاتی ہے۔
یہ سب سے بڑی سزا ایک مومن کے لیے جس سے کوئی گناہ ہو جائے جو عذاب کی شکل میں ہے. عارفین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے گناہوں پر جو سزا آتی ہے وہ سزا کمتر درجے کی ہے. اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ سے جو ربط تعلق ہے وہ ربط و تعلق اس کا کمزور ہو جائے. بندے کا ربط و تعلق یہ تھا کہ نماز میں تھا تو اس کا دل اللہ کی طرف، تلاوت میں تھا اس کا ذکر اللہ کی طرف، چلتے پھرتے اس کا دھیان اللہ کی طرف، رات میں آنکھ کھلی تو دھیان اللہ کی طرف. یہ ہے ربط و تعلق. مگر کسی گناہ کی وجہ سے جب ربط و تعلق میں کمی آ گئی تو اب نہ نماز میں، نہ سجدے میں، نہ تلاوت میں، نہ مسجد میں، نہ بازاروں میں، نہ گھر میں، نہ رات کی تنہائیوں میں خدا کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور جاتا ہے تو پہلے کی طرح نہیں لگتا. تو اس بات کی علامت ہے کہ سزا ملی، اور سزا یہ ہے کہ اللہ سے ربط و تعلق میں کمی آ جائے. اسی ربط و تعلق کو بڑھانے کے لیے انابت کا سلسلہ، رجوع اللہ کا سلسلہ، اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا سلسلہ، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور چونکہ انسان سے جو غفلت ہوتی ہے اور اللہ سے ربط و تعلق میں جو کمی آتی ہے، تو کبھی انسان کھڑے ہو کے نافرمانی کرتا ہے، کبھی بیٹھ کے نافرمانی کرتا ہے، کبھی لیٹ کے نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے نافرمانی کی جو حالت ہے، نافرمانی کی جو ہیئت ہے، وہ تمام کنڈیشن ہے، ان تمام حالت و کنڈیشن جس سے اللہ سے ربط و تعلق میں کمی آ جاتی ہے، اسی حالت میں اللہ نے کہا تم اللہ کا ذکر کرو. اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، بستر پر پہلو کے بل لیٹ کر. یہ تینوں حالتوں میں اللہ نے ذکر کا حکم اس لیے دیا کہ میرا بندہ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر گناہ کرتا ہے اور میرے ربط و تعلق میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے انابت اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تینوں حالتوں میں ذکر کا حکم دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ دل کی دنیا کو بدلنا ہو، انابت و تعلق کو پیدا کرنا ہو، اللہ سے ربط و تعلق میں اضافہ کرنا ہو، اور کمی ہو جائے تو اس کو بڑھانا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ذکر کا طریقہ دیا ہے. لہٰذا ہمیں اسی نیت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو جائے اور ہمارا دل اللہ سے لگ جائے. کبھی غفلت و گناہ ہو جائے تو غفلت و گناہ کے باوجود ہمارے دل کی دنیا اللہ سے جڑ جائے.